بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کی موج مستیاں جو ہیں نا وہ نوٹس میں آئی ہیں، اور ان کے شان و شوکت، ان کی آنیاں جانیاں دیکھ کر جو ہے لوگ دنگ رہ گئے ہیں۔ اسی دبنگ انٹریاں پائندیاں ہیج کر چل رہی ہیں۔ یہ سارا ایشو ہے جس کو میں آپ سے بات کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات زیر بحث آئی۔ دو حوالے ہیں جنرل فیض کے جس وجہ سے وہ زیر بحث رہے ہیں، اور بہت زیادہ زیر بحث رہے ہیں۔ ایک حوالہ ہے کہ جناب وہ فیض آباد دھرنا کیس ہوا تھا، اور اس فیض آباد دھرنا کیس میں جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کا ایک سائنڈ ڈاکومنٹ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے ایک معاہدے کے اوپر سائن کیے کہ حکومت اور جو مظاہرین تھے ٹی ایل پی والے، ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، اور اس میں پائندے سائن موجود نے۔ سرکاری ملازم کا کی رول ہے، وہ کیوں سائن کر رہا ہے؟ یہ بات جو ہے وہ احسن اقبال صاحب ٹی وی تے کچھ کہندے سن، اتنے جس لیے انکوائری کمیشن بنے ہیں، امپلیمنٹیشن کمیشن کہہ لیں، یہ انکوائری کے لیے کہ جناب کنی ریالٹی ہے اس ساری گل دے وچ، تو اتنے جا کے بھائی نے بیان کچھ اور دیتا۔ بہرحال وہ ظاہر ہے کہ ان کے اب حکومت میں آ رہے ہیں نا، جس لیے بندہ حکومت سے آ رہے ہوئے نا، جس کو نظر آ رہا ہو کہ ہوں میرے تھلے پروٹوکول شروع ہو جائے گا اور اب جناب میں ایک دفعہ پھر پتہ نہیں 7ویں واری وزیر بن جاؤں گا، تو اس لیے بندے دی خیالات بدل جاندے ہیں۔ سر یہ جو طاقت ہوتی ہے نا، یہ آپ کے پاس ہو تو بھی آپ کے خیالات فرق ہوتے ہیں، جب آپ پر استعمال ہو رہی ہو تو بھی آپ کے خیالات فرق ہوتے ہیں، اور جب آپ نیوٹرل تھان دے ہوندے نا، پھر تہاڈے اندروں کوئی شے نکلدی کہ یار میں مطلب ہے اے ظلم ہو رہا ہے، اے زیادتی ہو رہی ہے، یہ بات درست ہے، یہ غلط ہے۔ جس وقت آپ طاقت میں ہوتے ہیں نا، اس وقت آپ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بالکل سکون ڈاٹ کا پاکستان جیسا ملک ہی کوئی نہیں، کیونکہ ظاہر نہ پٹرول پلے پوانا ہے، نہ جناب گھر کا کرایہ پلے دینا ہے، نہ جناب وہ بجلی کا بل پلے دینا ہے، سارا کچھ تے سرکار دے شودراں دے پیسے تے برہمن موج کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہاں سے فراغت ہوتی ہے اور اگوں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب جو حکومت ہے وہ نہیں ملے گی، سر پھر آپ کو اس ریاست پاکستان پر ایسے بیانات ان لوگوں کے دکھائی دیں گے، پھر آپ کو فوج کی جو سیاست میں مداخلت ہے اس کے حوالے سے ایسے بیان دیں گے یہ کہ اخیر ہو جائے گی۔ ابھی انہوں نے جا کے یہ کہا ہے، جو پتہ چلا ہے کہ جناب وہ ہمارے کہنے پر گئے تھے 80 کے جناب جا کے مسئلہ حل کرو، تو بہرحال وہ اب ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے، وہ چل رہا ہے۔ لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ حوالہ تھا جنرل فیض صاحب کے زیر بحث آنے کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا حوالہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ایک اپیل ہے جو سپریم کورٹ کے اندر زیر بحث آئی ہے۔ یہ اپیل انہوں نے کی کہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں اینج کر کے نا ایک منٹی سکنٹی بار گھٹتا پڑ کے وہ پراپر تھے کہ انہوں نے جواب لیتا نہ گل نہ بات کو پروسیس ہی فالو نہیں کیا گیا، تو ان کو نکال دیا۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے کہ جناب جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا تھا، اور جنرل فیض حمید صاحب نے جا کر جو اس وقت کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، ان سے بھی رابطہ کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ جناب انہوں نہیں بانا وچ کسے بینچ دے، اور مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے یہ کہا کہ جناب آپ میاں نواز شریف اور مریم نواز کی درخواست اگر آئے گی آپ کے پاس تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ تو میں ان کے جناب حضور بڑی سمپل جی گل ہے کہ میں تو جو آئین اور قانون ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ اچھا یہاں پر ویسے سوال یہ بنتا ہے، جسٹس شوکت صدیقی صاحب سے پوچھنا چاہیے کبھی کہ پاجی تسی جج ہو ہائی کورٹ دے، جس وقت ایک ڈی جی سی یعنی ایک میجر جنرل لیول کا بندہ ایک بریگیڈیئر کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے، انہوں پوچھو بھائی تو کس چکر سے آ رہے ہیں ملن؟ عدالت میں آؤ نا، تو گھر کی لین آ رہے ہیں، میں نہیں ملتا تم سے، آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ مطلب اگر بالکل اصول کے مطابق 2 جمع 2 4 کے مطابق چلا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر تو کسی بھی اس طرح کے سرکاری افسر کے ساتھ ایک جج کا ملنا اپنے گھر میں، یا مطلب ججی تو بعد یعنی ڈیوٹی آرز کے بعد، میرا خیال ہے کہ وہ درست بات نہیں۔ ویسے تو جو جج ہوتا ہے وہ ہر وقت جج ہوتا ہے، ہائی کورٹ کا جج کی میں خاص طور پہ بات کروں، ان کا آرڈر جو ہے وہ کسی بھی جگہ بیٹھ کر کیا ہو تو وہ جج ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ
ملاقات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک اعتراض یہ بنتا ہے اور یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر اعتراض. بہرحال ان کی درخواست کے اوپر اب جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے وہ سماعت شروع کر دی ہے, اور جب وہ سماعت ہوئی ہے تو اس میں بہت سارے چیزیں زیر بحث آئی ہیں, سامنے آئی ہیں, بہت ساری گلاں ہوئی نے. اس میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ چیزیں جو ہیں اس کا فائدہ کس کو ہوا, ٹھیک ہے, اور بہت سارے اس کے آسپیکٹس ہیں جو آہستہ آہستہ وہ کھلتے چلے جائیں گے, اور نقصان کس کو ہوا. یعنی اگر نواز شریف کی اپیل جو ہے وہ اگر بر وقت نہیں سنی گئی, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی بیٹی سمیت سزا کاٹتے رہے, اور اگر اپیل بر وقت سن لی جاتی, اس کا بر وقت فیصلہ کر دیا جاتا, تو نتیجہ ہی نکلنا بھی جڑا ہوں نکلے. کیونکہ میاں نواز شریف کے کیس کے اندر بڑی صاف بات ہے, یعنی سنی سنائی باتوں کے اوپر سارا کام کیا گیا. کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ ڈاکومنٹ ہے جی میاں نواز شریف کا, یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یا یہ جو پراپرٹی ہے یہ میاں نواز شریف نے خریدی ہے. فلاں بندے کا فلاں بندے سے رابطہ تھا, فلاں نے فلاں کے کہنے پر یہ کام کیا, اس کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے سزا ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اسے صرف اخباری خبروں کے تراشوں کے اوپر سارا کام ٹر رہا سی. وہ سماعت کبھی بھی ہوتی, وہ یعنی سزا ہونے کے اگلے دن نہیں ہوتی, تاوی وہ کام مک جانا سی. لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے, کام ختم ہو گیا. اب سوال یہ اٹھا اس سماعت کے دوران کہ پھر یہ فائدہ کس کو ہوا. ظاہر ہے عمران خان کو فائدہ ہوا. اگر میاں نواز شریف 25 جولائی کے انتخابات سے پہلے باہر آ جاتا, ٹھیک ہے, تو اندر رہ کے نہ پارا سی عمران خان جڑا نا, وہ سارے زور دے باوجود, آر ٹی ایس بٹھا لینے کے باوجود, جگیر ترین کے پٹرول اور علیم خان کے جہاز کے باوجود, ٹھیک ہے, وہ پائن نہیں جیت سکے سر نواز شریف. تو پھر اگر میاں نواز شریف باہر آ جاتے, بری ہو کر باہر آ جاتے, تو پائن کتنے پڑھا جانا سی انہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو لہذا کسی کو فائدہ ہوا نا اس کا. تو چیزیں جو ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے ساری کی ساری, جتنا بھی یہ معاملہ چل رہا ہے. بہرحال یہ وہ حوالے ہیں جن حوالوں میں جنرل فیض حمید صاحب ڈسکس ہوئے. پھر قاضی صاحب نے کہا کہ آپ مہربانی کریں نا, پھر ادارے کو درمیان میں مت لائیں کہ جی وہ آئی ایس آئی کے تھے تو وہ یہ تھے. اگر نہیں, آئی ایس آئی میں اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں. جوڈیشری میں اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو کہہ رہا ہوں مولوی مشتاق ایک بھیڑا آدمی تھی, ٹھیک ہے, اس نے بغیر کسی ثبوت کے بھٹو صاحب کو سزائے موت دی. وہ جو تھا اپنا جسٹس منیر, وہ ایک بھیڑا آدمی تھی. ہماری سیاست کے اندر اس کو یا ہماری عدالتی تاریخ میں ان کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا. لیکن اسی طرح جسٹس وہ جو تھے اپنا کارلینیس, ان کو سب رسپیکٹ سے یاد کرتے ہیں. جسٹس قاضی فائصہ کو جب وہ چیف جسٹس نہیں بھی تھے تب بھی لوگ ان کو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. اس طرح جسٹس جوارس خواجہ جو ہیں, ان کے بارے میں ان کے فیصلوں کے حوالے سے جو مطلب ظاہر ہے کہ روٹین میں فیصلے ہوتے ہیں, ہر بندے کا اعتماد ہوتا تھا ان کے اوپر کہ بھائی فیصلہ کرے گا بالکل سوتر انج رکھ کے فیتا رکھ کے پورا فیصلہ کرے گا. بہت سارے اور لوگ میں ججز کے اندر موجود ہے, جوڈیشری کے اندر, بہت پیڑے بھی سن. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک ادھا دانا غلط نکل آیا تو تسی کہو نہیں پورا دا پورا کماد ہی خراب ہے, ایسا نہیں, ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ جو ہے اپنا قاضی فائصہ صاحب, انہوں نے کہا جی پھر ان کو الگ کر کے پھر ان کو نام کا نوٹ ان کو شامل کریں. تو پھر وہ شامل کیا گیا, پارٹی بنایا گیا قاضی فائصہ صاحب کو, سوری جسٹس فیض کو, اور ان کو پھر نوٹس جاری ہوا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ یہاں سے اگلی بات شروع ہونے لگی, ٹھیک ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جس دن یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی, اسی دن یعنی ایک دن پہلے یہ ساری کارروائی ہوئی کہ جناب آپ ان کو پارٹی بنا لیں, آپ کو ایک دن دیا جا رہا ہے. اگلے دن انہوں نے پارٹی بنا لیا. جب پارٹی بنا لیا ان کو نوٹس جاری ہو گیا. اب جس دن نوٹس جاری ہو رہا ہے اس دن دیکھنے والوں نے دیکھا, سننے والوں نے سنا اور بتانے والوں نے بتایا کہ یہ لاہور کا ڈیفنس
جو اب میرا خیال پتہ نہیں 11-12 ہو گیا ہے. DHA 1 سے شروع ہوا تھا کام پائیں تے 12-13 تک چلا گیا ہے. وہ پتہ نہیں میرا خیال ہے کہ BRB بھی کراس کر گیا DHA تے. اینے بڑے DHAs بن گئے نے. زمینہ دا کاروبار جو پیسہ ہی انہا ہے سمجھ نہیں آندی کتنے جا کے مکڑی گل. بہرحال وہ فیس 6 ہے DHA اور وہاں پر ہے جناب فیس 6 میں ڈیفنس رایا اور وہاں پر فیئر ویز کے نام سے یہ کوئی ایریا ہے. سچی بات ہے کہ میں ایک ادھی باری ادھر لنگیا ضرور ہاں لیکن وہ بھی کسی کے ساتھ. مجھے ایگزیکٹ اگر وہ کہے کہ آپ یہ فیس 6 کے ڈیفنس رایا میں چلے جائے وہاں پر آپ کو کوئی منو دعوت دے دے فرض کرے کھاڑے کھونے دی ہے جی تے میں یقین کرے نہیں پہنچ سکتا. سچی بات یہ ہے کیونکہ ایک تو ویسے من راواں دا بڑا پرابلم ہے. اے جڑا نواں لاہور بنیا نا سارا دا سارا اینو میں ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا کہ لاہور ہے. ٹھیک ہے میری نا اس میں دماغ کے کسی سانچے میں گلبرگ اور مالڈون سے آگے کا لاہور کے سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے یا یوں کہہ لے کہ ایس پاس سے چلے جاؤ تو وہ جو کینٹ ہے آرے بازار اس تو اگے دا لاہور میری سمجھ نہیں آتا. سچی بات ہی ہے. لیکن باہر بڑا ایک دفعہ جب وہاں سے گزرنے کا موقع ملا مجھے تو بڑی ایک شاندار جگہ وہ ہے اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں. وہاں پر سر ان کا 8 مرلے کا کمرشل پلازا ہے جنرل فیض صاحب کا. آپ کو پتہ ہے جرنیلوں کو میں خیال شاید سیکنڈ لیفٹیننٹ سے کم شروع ہی اندر آتے جرنیلی تکر پلاٹو پلاٹ کام ہے پائیں. یہ میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے. تو ان کو بھی ملا ہوگا جو رولز ہوں گے اس کے مطابق ان کو بھی پلاٹ ملا ہوگا. تو کمرشل پلاٹ 8 مرلے کا جو ہے نا وہ میرے ساتھ ایک صاحب تھے. میں نے پوچھا میں کہ یار ایسے پلاٹ شلاٹ کنے کے تو انہوں نے کہا بٹ صاحب ساڑھی سوچا تو باہر دا کام ہے گا. بال اب جہاں وہ گئے ہیں وہاں پر ان کا پلازا ہے اور اس ظاہر ہے رائٹ فل آنر ہے وہ اس کے کیونکہ قانون کے مطابق ان کو ملا ہوا ہے تو اس میں تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. اچھا اب وہ وہاں پر گئے اور وہ پلازا جو ہے ان کے جو کیا کہتے ہیں جو وہاں پر انہوں نے رکھے ہوئے یعنی کرایہ دار انہوں نے نال کوئی کرایہ دار ہولا سی. ٹھیک ہے کہ وہ کرایہ ٹائم پر نہیں دے رہے تھے یا کرایہ کٹ ہونا سی تے بدھانا چاہ رہے سن جو بھی یہ ایک ان کے درمیان معاملات تھے. تو اب دیکھنے والوں نے دیکھا اور بتانے والوں نے بتایا کہ جناب جب جنرل فیض حمید صاحب وہاں پر پہنچے ہیں تو سر اگے پیچھے ہوٹر والی گڈیاں اور فل ٹائم لچک پشک آنیاں جانیاں فل ٹائم پروٹوکول سلوٹ وجرے تڑا تڑ وہ کالیے نے کلا کے پائن جڑے نے اتھے پھر رہے سن اور وہاں پر انہوں نے ان کے مکمل طور پہ ان کو وہی پروٹوکول دیا گیا جو کہ مطلب سارے ملتا ہوتا ہے پائن. ٹھیک ہے ایتھے جو مرضی چلتا رہے اے ٹویٹر تے جتنے مرضی انقلاب لے آؤ تسی جتنا مرضی فیس بک تے رولا پا کے ویکھ لو جتنی مرضی آپ باتیں کرو لے ہن نہیں بچے گا ویکھی جائے گی پھڑ لا گے. سر ریئلٹی یہ ہے کہ جس دن نوٹس جاری ہوا ہے نا سر اس دن یعنی نوٹس جاری ہونے کے بعد کا ٹائم بتاتا ہے لوگ وہ پائے ہوتے پورا نا اپنے موج مستی کے ساتھ موجود تھے. موج مستی سے مراد جو ہے نا ان کا یعنی جو رنگ ڈھنگ ہے جو پروٹوکول ہے جو ان کی شان و شوکت تھی وہ ہے. اس سے مراد ہرگز وہ منڈیاں والی کڑیاں والی موج مستی نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ اس کو آپ انورٹڈ کامرس میں لیں کہ پائنو سکون ڈاٹ کام مطلب انہوں نے کوئی فکر فاقہ نہیں گا. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک وہ اسلم بیگ والا واقعہ. ٹھیک ہے کہ اسلم بیگ نے لکھ کر دیا اور لیڈاں چھپیاں انہوں نے کہا میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں کنٹیمپٹ آف کورٹ کو کہ نوٹس کو جڑا ملیا میں نو وہ سپریم کورٹ ساری جنہیں بیٹھ کے نوٹس جاری کیتا سی. وہ نکا شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس تھا جسٹس نسیم حسن شاہ جس نے بھٹو کو سزا دی تھی. ٹھیک ہے مرنے سے پہلے اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں میں تو ہم نے غلط سزا دی تھی میں ہم پہ پریشر تھا. تو وہ سر تھے اس کے اور یہ سارے اخبارات میں لیڈ سٹوری تھی. اور سر آج بھی جنرل فیض جو ہے نا اپنا اسلم بیگ زندہ سلامت لگے پھر رہے ہیں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. ان کے خلاف سپریم کورٹ کے ایک اور چیف جسٹس کا آرڈر تھا کہ انہوں نے وہ اصغر خان کیس جسے کہا جاتا ہے IGI بنائی تھی پیسے منڈے اور انہوں نے سیاست میں مداخلت کی ان کے خلاف کارروائی کیجئے FIA کو حکم دیا
سر جنرل اسلم درانی بھی ماشاءاللہ صحت مند خوشحال، جنرل اسلم بیگ جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، جنرل حمید گل صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو نواز شریف چنگا بھلا چوتھی واری وزیر اعظم بننے لگا جی، قاضی حسین احمد صاحب دنیا میں نہیں رہے لیکن بیگم آبدہ حسین زندہ ہیں، لیاقت بلوچ زندہ ہیں، اور جن کے نام ہیں بہت سنوں کے وہ سارے زندہ نے پائے نا، ادھے تو بہتے زندہ جے، کسے نو کوئی تسی سنیا ہوئے کہ پائے نے پوچھ گچھ ہوئی نو، کوئی چکر ہی نہیں گا۔ تو میں اس دن بھی کہہ رہا تھا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹیز آر ڈیفرنٹ۔ جنرل فیض کا پائن قلعہ قائم ہے اور کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہا، وہ پائن اپنے سکون دے نال آئے، انہوں نے اپنی چیزیں طے کی، سلوٹ وجے ٹھا 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 کر کے انہوں نے جناب اپنے پروٹوکول دے وچ آئے اور پروٹوکول میں بیٹھ واپس وہ اپنی جگہ پہ بھی وہ رہتے ہیں وہاں پہ ٹر کے واپس، تے نوٹس ملیا تے ککھ نہ ہلیا۔ اس کے آگے بھی ایک پوری کی پوری وہ نظم ہے جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ تھا تو مجھے پتا چلا تو میں نے کہا چلیں شودرا تک پہنچا دی کہ پائے نے برہمنا دی گلاں ہور نے، شودرا دی توتا کہانیاں ہور نے، ہور دسو تسی چھڈو، اے پتہ کرو چنے کی دال جو ہے اس کا ریٹ کہاں چلا گیا ہے، اور یہ بھی معلوم کریں کہ جناب گنڈا کس بھا بھی کرے ہے، ساڈے مسئلے دے ہی نے نا آ جا کے، ٹھیک ہے، انہاں مسئلے زیادہ دھیان دئیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو میرے پاس انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں۔